صاحب سب سے پہلے آج کی اس تقریب کے تعلق سے بتائیے پارٹ آف دس بک لانچ تھا، ایک کریکولم جو تیار کیا ہے بسما نے اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھی جنہوں نے آج اس پروگرام کا انعقاد کیا تھا. انہوں نے بک آتھر کی ہے. اس بک کے لانچ کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھے. جیسے کہ میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا، وہی کہوں گا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مارکس کے بجائے انوویشن پہ، ٹیکسٹ کو میمورائز کرنے کے بجائے کیوریوسٹی پہ زور دینا چاہیے. اور کریکولمس میں ہمیں وہ چینج لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی انوینشنز، انوویشنز، ڈسکوریز اور پروگریس گروتھ میں ہمارا بھی حصہ ہو. تو بچوں کی سطح سے ہی لے کے، نرسری سطح سے ہی لے کے، اگر ہم کیوریوسٹی ڈریون اورینٹڈ ایجوکیشن سسٹم کریکولم بنا پاتے ہیں، انوویشن ڈریون اگر ہم مائنڈ بنا پاتے ہیں، تو وہ ایک کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی. اگر صاحب ہمارے یہاں کئی لڑائیاں ہیں، ایک لڑائی ریزرویشن کی تھی، اور آپ بھی لگ رہا ہے کہ آپ سیاست میں جو ہم کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، اس پہ گیو اپ کرنے والے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں ریزائن نہیں کروں گا. تو کتنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں اور کیا آگے فیوچر ہمارا دکھ رہا ہے؟ بہت ساری، جیسے کہ آپ نے کہا، بہت ساری لڑائیاں لڑ رہی ہیں. ریزرویشن کی لڑائی تھی نہیں، وہ ہے ابھی. میں ریزرویشن کی بھی لڑائی لڑ رہا ہوں. سب سے بڑی لڑائی جو ہے ہمارے اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی پروٹیکشنس کی، جو 2019 میں سے چھینا گیا، تو اس کی لڑائی ہے، حقوق کی لڑائی ہے. اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس سے بھی بڑی لڑائی ہے کہ پولیٹیکل کیریکٹر جو مسنگ ہے پالیٹکس میں. ہمارے پالیٹکس میں، پالیٹی میں کیریکٹر نہیں. اسی لیے آپ دیکھ پاتے کہ میری پارٹی بھی ایک اصول پہ ووٹ مانگتی ہے اور دوسرے دن اسی اصول کے خلاف ہو جاتی ہے. اور ان میں یہ ہمت بھی آتی ہے کہ جو انسان اگر اس اصول کا پابند ہو تو اس پہ سوال کھڑے کیے جاتے ہیں. یہ کیوں ممکن ہے؟ یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ کیریکٹر نہیں ہے. اور وہ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو الیکشن سے پہلے ایک وعدہ اور ایک اصول بتائیں گے، الیکشن کے بعد اس اصول کو بیچ ڈالیں گے، ان وعدوں کی برخلافی کریں گے، ان ویلیوز کو ختم کریں گے. اس کے باوجود بھی وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہوں گے. تو یہ ہمت کس نے لائی ہے؟ یہ ہمت اس چیز نے لائی ہے کہ اس طرح کے یہ جو کیریکٹر مسنگ ہے پالیٹکس میں، سیاست میں، یہ جو ویلیوز مسنگ ہے سیاست میں، اسی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل نہیں بنایا جائے گا. اصولوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے سوسائٹی میں، پرنسپلس کی، ویلیوز کی، کمٹمنٹس کی کوئی حیثیت نہیں. تو میری ایک اور لڑائی ہے سیاست میں کیریکٹر، اصول، پرنسپلس، ویلیوز لانے کی، اور کیریکٹر سے ان لوگوں کو ریپلیس کرنے کی. میری اپنی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے. میں چاہوں گا آپ کے ذریعے، میں نے بارہا یہ کہا، میں چاہوں گا یہ لڑائی جموں کشمیر کے یہ نئی جنریشن لڑے، جن میں کنوکشن ہو، وہ اس سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں لے، ان کو اٹھا کے پھینک دے، اس سسٹم سے باہر کر دے، ویلیو لائے، کیریکٹر لائے، پرنسپل لائے. جو ان سالوں میں، ان دہائیوں میں ہم نے نقصان اٹھایا ہے، اس نقصان کا ازالہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ جیسے لوگ، کوئی بھی کسی بھی سیکٹر سے ہو سکتا ہے، کوئی جرنلسٹ ہو سکتا ہے، کوئی اسپورٹس مین ہو سکتا ہے، کوئی آرٹسٹ ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، ایجوکیشنسٹ ہو سکتا ہے، جو بھی آپ جیسے لوگ ذمہ داری اٹھائے، کیریکٹر لائے، کنوکشن لائے، ویلیوز لائے پالیٹکس میں، اور اس چیز کو بدلے. تو یہ دو چار لڑائیاں ہیں. لاسٹ پہ یہ کہوں گا، میں نے کچھ دن پہلے یا ایک دو دن پہلے ہی ٹویٹ کر کے بتایا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ انہوں نے مایوسی کا ایک ٹویٹ کیا تھا. میں نے بتایا تھا میں حاضر ہوں. میں پچھلی بار بھی آپ کے لیے نکلا سڑک پہ، آج بھی نکلا. پچھلی بار جب ان کو ضرورت تھی میں آگے تھا، آج بھی آگے رہوں گا. پر ان کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ریزرویشن کی لڑائی کو چھوڑا نہیں. 2 بار وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سی ایم کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کیا، اس کے بعد جب وہ سب کمیٹی بنی، کیبنٹ سب کمیٹی بنی، اور اس کے ریزلٹس بھی نہیں آئے، اس کے بعد بھی ہم نے ایک بار اور پچھلے سال، اسی سال آگے پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی. مگر تب اسٹوڈنٹس کو ڈرایا گیا، ان کے گھروں پہ چھاپا مارا گیا، ان کے پیرنٹس کو کڈنیپ کیا گیا، اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلس پہ چھاپے مارے گئے. اس کے بعد وہ ڈرے. اس کے بعد ایک اسی طرح کی پریس کانفرنس اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ ہم میڈیا کو ایڈریس کریں گے. ان کو ڈرایا گیا. میں نے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے گھر پہ آئیے، آپ میڈیا کو ایڈریس کریں. بٹ اس دن بھی ان کو ڈرایا گیا. تو اسی لیے میں نے ٹویٹ کیا تھا، آپ اس ڈر کو نکال دیجیے. پتہ ہے کانسیکوینسز ہو سکتی ہے. پہلی بات، میں اسٹوڈنٹس پہ کانسیکوینسز آنے نہیں دوں گا. میں کوشش کروں گا کہ
کوئی بھی پی ایس اے یو اے پی لگانے کی ضرورت نہ کرے ان پہ, اگر وہ پیسفلی باہر آتے اپنے حق کے لیے, میں لڑوں گا ان کے لیے. پہلی بات یہ. دوسرا, اگر کانسیکوینسز ہوں گی بھی وہ اکیلے وہ فیس نہیں کریں گے, میں بھی ان کے ساتھ فیس کروں گا. مطلب ایک دن ہمیں اس ڈر کو نکالنا ہے, اپنی لڑائی کے لیے باہر آنا ہے, پیسفلی آف کورس, ڈیموکریٹکلی آف کورس, پروٹیسٹ ہمارا حق ہے. نکلے وہ جرات کرے, میں ان کے ساتھ ہوں, سامنے ہوں گا. کانسیکوینسز اگر ہوں گے وہ میں فیس کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ ان پہ کانسیکوینسز نہ آئے, مگر وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ سبھی وہ اسٹوڈنٹس اور ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی, پیرنٹس بھی ان کے ساتھ باہر آئے. یہ لڑائی میں نے چھوڑی نہیں. اگر صاحب آپ نے بولا جو جنتر منتر کا پروٹیسٹ ہے نیشنل کانفرنس کا, وہ ایک فلاپ شو تھا. جی, آپ نے بولا جو نیشنل کانفرنس نے جو انسٹیٹیوٹ کے لیے جنتر منتر میں پروٹیسٹ کیا, وہ ایک سیدھے حساب سے فلاپ شو تھا, کیونکہ وہ لوگ جمع نہیں کر پائے. یہ فلاپ شو کب میں نے کہا, مطلب لوگ جمع نہیں کر پائے وہاں. یہ آپ نے کہاں سے لایا؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں لوگ جمع نہیں کر تو پائے. آپ خود مت کہا کیجیے, جب مجھے کوٹ کرے تو مجھے کوٹ کیا. سسٹم سے جو آپ کی ناراضگی چل رہی ہے, آپ نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران یہ اندیا دیا کہ عین ممکن ہے کہ آپ ریزگنیشن بھی دیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہیوج مینڈیٹ آپ کو ملا ہے, اگر آپ ریزائن کرتے ہیں تو کیا یہ اس مینڈیٹ کے ساتھ دھوکا نہیں ہوگا؟ But you have set a deadline, so Umar will not step down. If you are not satisfied, I will call you a decision. No, I didn't set a deadline so that Umar steps down and that deadline is achieved. No, that's misrepresentation. I said, as I have tried to further the cause of the people of Jammu and Kashmir, for which I got the mandate. I didn't get the party ticket alone. I got the people's mandate as well. And for that, I have strived in Parliament, outside Parliament, on the streets itself, in Constitution Club, Jantar Mantar. I have tried lobbying with other political parties. You saw a reflection of a result of my lobbying in these 2 years. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سالوں میں جو محنت کی, یہ لابنگ کی, یہ جو کوشش کی, ایڈوکیسی کی, جو مجھے مینڈیٹ ملا ہے ریاست کی کانسٹیٹیوشن گارنٹیز کے لیے بات کرنے کے لیے, کانسٹیٹیوشن کلب میں آپ نے اس کا ریفلیکشن بھی دیکھا, نتیجہ بھی دیکھا. آلموسٹ آل اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز جو تھی, انہوں نے اپنے ممبرز بھیجے, اور 5 اگست کے خلاف انہوں نے بات کی, اور سب نے یونینیمسلی, ایٹ لیسٹ آپ ایک بات سمجھ سکتے کہ ایک بات بھی سبھی کے سبھی یونینیمس تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ, میرے لیے آئرنی ہے کہ میری اپنی جماعت انہوں نے صرف اسٹیٹ ہوڈ کے خلاف لڑنے کے لیے ووٹ لیا اور 370 کی ریسٹوریشن کے لیے ووٹ لیا, وہ بی جے پی کی بات کر رہے ہیں. باقی کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے, نیشنل اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہے, جن کو وہ باتیں کہنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے شاید, انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنے سے کشمیر کے ایشو کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے, کشمیر کا اسٹیٹس ریسٹور کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا وشز اینڈ ول آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر, اور جس میں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز اور پروٹیکشنز آپ کو ریسٹور کرنی پڑے گی, آپ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. سو دیٹ واز دا ریزلٹ آف دی ایڈوکیسی, جو میں نے کام کیا ہے, جو مجھے مینڈیٹ ملا ہے, اس پہ میں نے کام کیا ہے. پارلیمنٹ میں بات کی, اسٹیبلش کیا کشمیر کے فیکٹ کو, پارلیمنٹ سے باہر دوسری پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی, تو اس کا نتیجہ نکلا. میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک اے کپل آف مور اسٹیپس, جس کے نتیجے میں میری یہ جو ایڈوکیسی ہے کسی سیریس نتیجے, ایک اسٹیج پہ پہنچے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نتیجہ, ایک اسٹیج پہ پہنچے. ملا کر مجھے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے 5 اگست کے فیصلوں کے خلاف وہاں پہ بات کرنے کے لیے, اوپینین جنریٹ کرنے کے لیے. تو اس